بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتے نے موت کی آواز لگا دی اور کتنے ہی لوگ اس وادی میں اتر گئے۔ تجھے کب تک ہوش نہیں آئے گا؟ وہ مسافر بڑا مبارک ہے جو نکارہ پیٹنے والے سے بھی پہلے اپنا بستر باندھ کر تیار ہو جائے، یعنی اسرائیل علیہ السلام کے آنے سے پہلے موت کی تیاری ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر ڈالنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگنا اور بولی بالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات اور عبادات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ سب گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے شرک کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ مشرک کو ہرگز نہیں بخشے گا، اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی عبید بعض ازواج مطہرات سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عراف غیبی امور کے جاننے کے دعوے دار کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کی بابت پوچھے اور اس کو سچ مانے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو، وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ سود کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو سود تمہارا باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم مومن ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اگر تم توبہ کر لو تو زر حاصل لینے کا تمہیں حق ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ہمارے دین میں کسی کا ناحق مال کھانا اور خاص کر یتیموں کا مال کھانے کے بارے میں سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک وہ لوگ جو ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو وہ یقیناً اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں، اور عن قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ جہاد کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنی مملوک غلام باندی پر بدکاری کی تہمت لگائے تو قیامت والے دن اس مالک پر حد قائم کی جائے گی، مگر یہ کہ وہ مملوک ایسی ہی ہو جیسے اس نے کہا، پھر مالک پر حد نہیں ہوگی۔ تو یہ ایسے کبیرہ گناہ ہیں جن سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔